میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ بڑا طاقتور ہے وہ، بڑا مضبوط آدمی ہے وہ۔ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں۔ اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں ہیں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر لیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی۔ تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی، جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں، آپ کا لہجہ ٹھیک ہو۔ کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا؟ فرمایا تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال یہی بیٹھے رہیں گے۔
सुहैब यहीं बैठे रहेंगे, अम्मार बिन यासर यहीं बैठेंगे, सलमान फारसी यहीं बैठेंगे, गुरबा इसी मकाम पे रहेंगे, इनको उठाया नहीं जाए। तो आप ये ईद का जो मौका है, छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जितने मौके हैं अपने गुरबा को ना भूलें। और आपको पता है रिश्तेदार से सिला रहमी करें तो डबल सवाब मिलता है। अगर रिश्तेदार गरीब हो तो एक गरीब को देने का, एक रिश्ता निभाने का डबल अजर मिलता है। हमारे अपनों में, बहन भाइयों में, क्योंकि छोटी छोटी बातों से नाराजगी हो जाती है और वो छोटी छोटी बातें फिर इख्तलाफ का सबब बन जाती हैं। उन छोटी बातों से हमें, हाँ अकीदे का, नजरिए का किसी जगह इख्तलाफ हो तो बात और है, लेकिन छोटे छोटे वैसे मसाइल घरों में हो जाते हैं तो हम उन मसाइल की बुनियाद पर इतने दूर हो जाते हैं, इतना वो बदअकीदा हुआ, ना दीन छोड़ गया, ना कोई और मसला हुआ, लेकिन हमने इतनी दूरियां कर ली कि बहुत सारे लोग हमारे दस्तरखान से खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जेब से पल रहे हैं और हमारे अपने हमसे दूर हो गए। फज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं ज़ाहिर है माल लूटा करते थे। मैंने मसला पूछा उलमा से तो उन्होंने बताया कि ये तो हुकूकुल इबाद का मसला है, जो लूटा वो तो वापस करना ही पड़ेगा। अब मैंने वो पैसे जमा किए, अब सारे तो मेरे पास थे नहीं, जितने मैं दे सकता था दिए, जो खा चुका था वो रह गए। एक यहूदी के पैसे रह गए, उसके घर चला गया, मैंने जाके उसे कहा मियां मैंने कर लिया तौबा, और मैं वो फज़ैल बिन अय्याज़ डाकू हूँ जिसके तेरे घर से इतना माल लूटा था, मेरे पास पैसे कोई नहीं, वो पैसे लग गए, अब तो इस तरह कर मुझे माफ़ कर दे। वो कहने लगा ना जनाब, ये भी कभी कभी होता है, लोग ना शराफत को बुज़दिली समझ लेते हैं। फज़ैल बिन अय्याज़ से कहने लगा मैं तो पैसे लूँगा, ऐसे तो नहीं माफ़ करता। आप फरमाने लगे पैसे तो कोई नहीं, ये सच्ची तौबा है। वो कहने लगा फिर इस तरह करो, मेरी ऊँटों को चारा डालो, पैसे पूरे हुए तो चले जाना। कल डाकू थे, अभी वो तलवार चलानी आती है, नेज़ा चलाना आता है, डटना आता है, आसाब मजबूत है, मसला कोई नहीं, लेकिन तौबा सच्ची की है ना, ये सच्ची तौबा वाले लोगों का तरीका है। उससे कह सकते थे कि जा आज तो लब देनी ले ला, तो ये कहा माफ़ कर दे, तू तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत फज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे अगर ऊँटों को चारा डालने से तू माफ़ी देता है ना तो मैं तेरे ऊँटों को चारा डालने को भी तैयार हूँ। क्यों कि राजी अल्लाह को करना है, अपने ज़मीर से बोझ उतारना है, बंदों के सामने सरखुरू नहीं होना, अल्लाह के हुजूर होना है। तौबा का मतलब है रब कोई बारगाह में सरखुरू होना, बंदों के सामने नहीं। हज़रत फज़ैल बिन अय्याज़ कहने लगे डालेंगे तेरे ऊँटों को चारा, क्यों नहीं डालना। 2-4 दिन चारा डाला तो वो यहूदी एक दिन कहने लगा कि ये ना ठीकरियों से बड़ी हुई थैली है, ये तो ज़रा उठा के ला। हज़रत फज़ैल बिन अय्याज़ ने उठा के उसे दी, जब उसने खोली तो शर्फियों की भरी हुई थी। तो आप फरमाने लगे तू तो कह रहा था ठीकरियाँ उठा के ला। कहने लगा मैं तौरात बड़ी पढ़ता हूँ, आलिम हूँ, मैंने तौरात में पढ़ा था कि मुसलमान जब सच्ची तौबा कर लेंगे ना तो रब ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा, फिर ये मिट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। तो मैं ना तेरी तौबा चेक कर रहा था, ये इसमें मैंने लोड़े बड़े हुए थे, लेकिन तू उठा के लाया तो तेरी तौबा भी सच्ची है और तुम्हारा दीन भी सच्चा है। तब इस तरह का माफ़ी इस शर्त पे दूंगा कि मुझे कलमा पढ़ा ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊँ। तौबा के मामले में एहसास, और मैंने कहा कि जिसने इशारा लेना, इशारा, एक ज़ाज़ान नाम का ना गवैया था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, शराब खाने में जब महफिलें सजती थी तो माज़अल्लाह वो गाने गाया करता था, सुरीली आवाज़ थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुजूर के सहाबी, हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न मसूद उसी तरह कुरान पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। अब्दुल्ला इब्न मसूद ना छोटा कादर, पतली पतली टांगे थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की। एक दिन दरख्त पे चढ़े हुए थे तो कुछ लोगों ने ना, बच्चे करते हैं ना मजाक, माज़अल्लाह कुछ ने कहा कितनी पतली टांगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अब्दुल्ला इब्न मसूद की टांगों का वजन उहद पहाड़ से भी ज्यादा होगा। जबरदस्त सहाबी है। और हुजूर ने फरमाया मैंने जिस जिसको गवर्नर बनाया, किसी जगह अमीर बनाया, मशवरा करके बनाया, अगर मैं किसी को बगैर मशवरे के अमीर बनाता तो अब्दुल्ला इब्न मसूद को बनाता। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद गुजर रहे थे तो वो जो ज़ाज़ान नाम का गवैया था वो गाने गा रहा था। हमारी जो तकरीरें हैं ना जी, मेरी तरह के लोग, वो चूंकि जुम्मा पढ़ाना है, 45 मिनट पास करने हैं, तो ना वो ज़ौक़ से तैयारी, ना वो दर्द, कौम की इस्लाह। एक मेरे ऐसा फरमाया करते थे तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाए तो कितने पापड़ बेलते हो सही हो जाए। यकदम खुदा न खास्ता खाकम बदहन, करोड़ दफा अल्लाह माफ करे, किसी बाप को रात को खबर मिल जाए कि तेरा बेटा नशा करता है, सोएगा रात को, रोएगा कि नहीं मुसल्ला बिछा के। लेकिन ये सिर्फ अपने बेटे के बारे में है, काश कौम के हर बेटे के बारे में हमारा यही ज़हन बन जाए कि यार ये क्यों बिगड़ गया है। और इस दर्द से जब हम इस्लाह करेंगे, तकरीर करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह उसमें असर भी पैदा करे, उसमें तासीर आती।
حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر، اور اگر کسی نے توبہ کرنی ہے تو ایک جملے سے بھی کر لینی. آپ گزرے، سریلی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہو کے کہنے لگے کون ہے؟ کہا جناب زازان نام کا گویہ ہے. مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے، کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر، کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے، کاش تو نعت پڑھتا. کوئی کہے تو صحیح، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونا چہرہ ہے، کاش اس پہ داڑھی ہوتی. کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں کو. سینکڑوں لوگ ہیں. ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں، تو میرے گلے رکھ کے اس طرح رویا جس طرح کو بچھڑا ہوا روتا ہے. کہنے لگا پیر صاحب مر جان لگے ہیں، کوئی ساڈی اصلاح ہی نہیں کرتا، خوب گئے گناہ ہیں، کوئی باں ہی نہیں پڑتا. کوئی ملے تو صحیح جو ہمارے دکھوں کا مداوع کرے. کوئی نہیں، اپنی اپنی نفسا نفسی، کوئی بات بتانے والا ہی نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے. داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، پر کوئی درد والا ہو، کوئی ایسی بات ہو تو تب ہے نا. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. یہ کہہ کے چلے گئے. باہر وہ نکلا نا، جب سارے لوگ باہر نکلے اس معاذ اللہ بری مجلس سے، تو چین گوئیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے. تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی، تیری آواز. تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مزہ آتا، کاش. وہ کہنے لگا نبی پاک کے صحابی نے میرا نام لیا ہے، گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا کہ کاش میں قرآن پڑھتا، اور میرے لیے کہا مصطفیٰ کے صحابی نے. حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں. دوڑے گئے، کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود؟ فلاں فلاں جگہ غسل کیا، وضو کیا، پیروں میں لگ گئے جا کے. کہنے لگے سونیا جس کے قرآن پڑھنے کی تعریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا. آج سے میں نے ٹھوکر ماری سارے گانوں کو، سکھاؤ مجھے قرآن، میں قرآن ہی پڑھا کروں گا. میں قرآن پڑھوں گا، میں پڑھ پڑھ کے سناؤں گا. لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت سنا کریں گے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. کوئی تو ہونا جو کہے، کوئی تو. فرمانے لگے بس ہو گئی حضور، آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا، میری زبان سے اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہو گئی، طے ہو گئی بات. تو کسی نے نصیحت لینی ہے توبہ کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہے، ایک جملہ بھی. اور میں نے کہا کہ اگر صرف تقریریں سننی ہیں، واز ہی سننے اور ساری زندگی اسی پہ لگانی ہے کہ آج بڑا جملہ کہا، آج بڑا مزہ آیا، آج فلانی بات ہو پہلی دفعہ سنی، کچھ قرضے دے کے جان چھوٹے گی، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹتی. اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں اور ان کو نہ صحیح کر کے ادا کریں. ایک مسئلے میں بڑی دیر سے دوستوں کو اشارے کنایاتاً باتیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. میں نے شب برات کو تفصیل سے یہ بات کی تھی، پھر کرتا ہوں. اپنے معاملات کو صاف کریں. لینے دینے کے مسائل میں اپنے آپ کو ایک میں منت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں اپنے دوستوں سے. خدا را کبھی بھی بڑے سے بڑا کام کرنا یا چھوٹے سے چھوٹا کرنا، اس میں سود کا کوئی نقطہ نہ آنے دینا. آپ کا دل سخت کر دے گا، آپ کے آنسو لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اس طرح پیشاب کا ایک قطرہ کئی من دودھ کو تباہ کر دیتا ہے. یہ سود آپ کے اصل مال. خدا را یہ میری منت ہے، میری گزارش ہے. میں ان دوستوں کو جانتا ہوں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ولایت کا رستہ طے کریں گے، لیکن چلے کچھ جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدھ نقطہ ایسا آتا ہے بیچ میں، وہ لے جاتا ہے ساری چیزیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بڑا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بال، بری حالت، رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. سونیا آپ کہہ رہے ہیں رحمت للعالمین ہو کے کہ رب قبول نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اس نے پہنا بھی حرام پیسوں کا، کھایا بھی حرام پیسوں کا، پیا بھی حرام پیسوں کا. جتنی مرضی مانگے پھر مالک اس کی دعاؤں کو مستجاب. ہمارا ایک تو ہے اپنا عمل، ایک ہے توبہ، ایک بات کی اعمال. ہم نے ایک آخری بات یہ آپ سے کرنی ہے کہ ہمارے ذمے جس طرح ہمارے بچوں کی ڈیوٹی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ خامند کے ذمے ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہوں تو ان کی ڈیوٹی اولاد کے ذمے، اسی طرح قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا، دین کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبی پاک کی امت نے ادا کرنی. اور اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم
اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، یعنی تمہیں مضبوط کر دے گا، تم مضبوط سے مضبوط ہوتے جاؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اپنے مزاجوں میں نا اللہ کے دین کی مدد کا ذوق پیدا کریں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے نبی پاک کا دین ہے نا، یہ دبنے نہیں آیا، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ پانچ نہ سمجھا جائے اس امت کو، بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا، تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو۔ کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے، مال دیکھتے ہوئے، ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اپنا اپنا کردار ہمیشہ دین کے لیے پیش کریں، اپنا اپنا کردار۔ وہ ضروری نہیں کہ چندے کی صورت میں ہی ہو۔ آپ کسی بے نمازی کو نماز کا مشورہ دیں، آپ نے دین کی خدمت کی۔ آپ نے ماں باپ کے نافرمان کو فرما برداری کا مشورہ دیا تو آپ نے دین کی خدمت کی۔ اگر آپ نے کسی بندے کو کہا یار تیرا قرآن پاک ٹھیک نہیں، چل قاری صاحب کے پاس، تیرا تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، کو آدھا گھنٹہ نکال کے سیکھ لے، یہ لفظ کہنے سے ہی آپ نے دین کی خدمت کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جملہ بول کے جو دین کی دعوت دے گا، ایک ایک جملے پہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔